یہودی نے مسلمانوں کی بازار میں گیا اور اس نے یہ اعلان کروایا کہ مسلمانوں سے کہہ دو کہ میرے 4 سوال ہیں، اگر صحیح سے جواب دیا تو میں اسلام مذہب کو سچ مانوں گا، یہاں تک کہ میں اسلام ہی کو سچ مانوں گا۔ اب یہ یہودی اس طرح کا اعلان کروا رہا تھا، لوگ مسلمانوں میں نا ایک افراتفری مچ گئی، ایک شور و گل کا موقع برپا ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ یہودی پوچھنا کیا چاہتا ہے، کون سے سوال ہیں۔ اب لوگ جب اس یہودی کے قریب گئے تو اس سے پوچھنے لگے، میاں تیرا سوال کیا ہے؟ بادشاہ تھا وہ۔ اب وہ سوال کیا تھے، لوگوں نے جب پوچھا کہ وہ کیا سوال ہیں جو تم پوچھنا چاہتے ہو، تو اس یہودی نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ معاذ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا، کون بادشاہ تھا، کون اللہ تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تم مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان جب اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہو، یعنی اپنے رب کی عبادت کرنے لگتے ہو، تو تمہارا رب تمہیں کیسے دیکھتا ہے؟ یعنی تمہاری عبادتوں کو وہ کس طرح سے ملاحظہ فرماتا ہے، کس طرح سے دیکھتا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہودی نے کیا، تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ کس طرف رخ کیے ہے، اس کا منہ کس طرف ہے، اس کا رخ کس طرف ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ 4 سوال یہودی کے تھے، اور یہ کہا کہ اگر کسی نے سچ اس کا جو ہے جواب دیا، اچھا جواب دیا، تو میں یعنی اسلام قبول کروں گا اور اسلام کو مان لوں گا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہی سچا دین ہے، میں اللہ پر بھی ایمان لے آؤں گا۔ یہ کہہ کے بادشاہ اپنے دربار میں چلا گیا۔ مسلمانوں کی بازار میں افراتفری کا ماحول ہے، بڑے بڑے دانش مند شخص بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علم والے بیٹھے ہیں، لیکن کسی سے یہ جواب نہیں بن سکے کہ یہ جواب اس کے ہم دے دیں۔ سارے لوگ آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے کہ آخر کیسے ان سے چھٹکارا پایا جائے، کیسے ان سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ اب وہ بندے سارے بازار کے اندر بیٹھے تھے، قریب میں ایک مدرسہ تھا جس میں غالباً اس وقت چھٹی ہو گئی تھی، بادشاہ تو چلا گیا۔ اب یہ مسلمان غور و فکر کر رہے تھے، ایک دوسرے سے باہم مشورے کر رہے تھے کہ ان سوالوں کے جواب کیا بنیں گے، کیسے دیں۔ حالانکہ دماغ میں تو بڑی بڑی چیزیں نہیں تھی، لیکن یہ سوال بھی تو بڑے پیچیدے ہیں، اگر غلطی سے ادھر ادھر ہوا بندہ کافی بھی تو ہو جائے گا، رب کی شان میں گستاخی بھی ہو جائے گی۔ اس کشمکش میں وہ سارے لوگ بیٹھے تھے، مشورہ کر رہے تھے۔ بازار کا ماحول سب خراب ہے، ایک جگہ جمع ہے۔ قریب میں جو مدرسہ تھا اس میں چھٹی ہوئی، سارے بچے نا چھٹی کے لیے، چھٹی ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر جا رہے تھے۔ ایک بچہ اس میں سے اس بازار کے اندر سے قریب سے یعنی گزرا، اس نے دیکھا کہ سارے بازار والے ایک جگہ بیٹھے ہیں، بازار میں کوئی چہک ہی نہیں رہا، معاملہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ وہ بچہ ان کے قریب گیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ یہاں اس طرح سے کیوں بیٹھے ہیں جبکہ بازار کا دن ہے، آج بازار ہے، آپ یہ کیا مشورے کر رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ایک اس میں سے شخص اٹھا اور کسی کہنے والے نے کہا، بیٹا معاملہ یہ ہے اس مدرسے کے بچے سے کہ یہاں کا جو یہودی بادشاہ ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ 4 سوال کے جو جواب دے دے گا تو ہم اسلام کو سچ اور اچھا مذہب مان لیں گے اور ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات اس نے کہی ہے، لیکن بیٹا ہم میں سے کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ ان سوالوں کے جواب دے دے، یعنی آتے تو بہت سارے ہیں لیکن دینے کے قابل ہم نہیں ہیں۔ تو اس بچے کو ساری حقیقت بتائی گئی اور کہا گیا اس طرح کے سوال اس نے کیے ہیں۔ اس چھوٹے سے بچے نے کہا مجھے لے چلو بادشاہ کے پاس، میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کے سوالات کے جوابات اسی مطابق دوں گا جس طرح کے اس نے کیے ہیں۔ لوگ حیرانی کی نظر سے اس بچے کو دیکھ رہے، گور رہے کہ بیٹا یہاں تو بڑے بڑے دانش مند دانا شخص بیٹھے ہیں، علم عالم و فاضل بیٹھے ہیں، یہ نہ دے سکے تم کیا دو گے بیٹا؟ کہنے لگے یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس بچے نے کہا یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ عمر جن کی زیادہ ہو ان کو دماغ زیادہ ہو، کیونکہ جو ہے عقل یہ سالوں سے نہیں آتی، یہ تجربہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دیتا ہے۔ کئی بار چھوٹے بچوں کو بڑی باتیں آ جاتی ہیں، کئی بار 80 سال 40 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے۔ اس بچے نے کہا بحث کرنے کا موقع نہیں، چلو ہمارے ساتھ اور مجھے بادشاہ کے پاس چلو، میں ان کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ اس بچے کو جب نہ وہ لوگ لے کر گئے پوجی سے، اس بچے نے کہا کہ میں تمہارے سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ اب وہ یہودی نا بڑی حیرت سے اس بچے کو دیکھ کر کے کہا لگاتا ہے، کہتا ہے یہ سوال کا جواب دیں گے، تمہارے بڑے بڑے تو دے نہیں پائے، تم کیا سوال کے جواب دو گے؟ اس بچے نے کہا پھر وہی بات، بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ سوال کریں میں تمہارے جواب دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہی جواب دوں گا جیسا کہ تم سوال کر رہے ہو ان سے۔ اب اس یہودی نے کہا تو ٹھیک ہے سنو، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون اللہ تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پہلے کس کی قدرت تھی، کس کی بادشاہت چل رہی تھی؟ اس ننھے بچے نے، مدرسے کے طالب علم نے اس بادشاہ سے کہا، بادشاہ جو ہے 10 سے لے کے 1 تک گنتی گن۔ اس نے گنا 10 9 8 7 6 5
اور جو ہے 4 3 2 1۔ اب اس بچے نے کہا بادشاہ ایک کے نیچے کیا ہے؟ اس نے کہا ایک کے نیچے تو کچھ نہیں بنتا، ایک سے گنتی شروع ہوتی ہے۔ اب اس بچے نے کہا بادشاہ جس طرح ایک کے نیچے کوئی گنتی دوسری نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس نے کسی کو چنا ہے، نہ وہ فنا ہوگا نہ اسے کوئی مار سکتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ ہی ایک دن حکم کرے گا جو ساری کائنات کو موت دے دے گا، اور اس کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں ہے، وہی اکیلا بادشاہ ہمیشہ سے تھا اور میرا اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اب ایک سوال کا جواب جب بادشاہ کو مل گیا تو بادشاہ حیرت سے دوسرا سوال کرتا ہے، تو اچھا بچے بتاؤ، دوسرا سوال یہ ہے کہ تم مسلمان جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھتے ہو، اپنے سر کو تمام دنیا کے مسلمان سجدے میں کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو بتاؤ تمہارا اللہ تمہاری عبادت کو کس طرح سے دیکھتا ہے، کیسے تمہاری عبادتوں ریاضتوں کو ملاحظہ فرماتا ہے؟ اس ننھے بچے نے کہا بادشاہ ایک تھالے میں پانی منگا، ایک تسلے میں ٹوکری میں پانی منگا۔ بادشاہ نے منگایا۔ اب اس بچے نے کہا بادشاہ اس پانی میں جھانک کے دیکھ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اب بادشاہ نے جب اس میں دیکھا تو وہ کہنے لگا میری خود کی تصویر اس میں دکھائی دیتی ہے۔ بچے نے بڑی عقل مندی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اس پانی کے اندر جو تصویر آپ کو دکھائی دیتی ہے کیا وہ تصویر آپ کو کلیئر نظر آتی ہے؟ جی، کیا وہ کلیئر نظر آتی ہے؟ جب اس بچے نے بادشاہ سے کہا کہ نظر آتی تو اس نے کہا جی ہاں بالکل میری تصویر اس پانی کے اندر کلیئر نظر آتی ہے۔ اب بادشاہ کو سوال کا جواب مل چکا تھا۔ بچے نے کہا جس طرح بادشاہ تو اپنے آپ کو اس پانی کے اندر کلیئر دیکھ رہا ہے، کلیئر دیکھ پا رہا ہے، اسی طرح جب دنیا کے مسلمان اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، میرا مولا میرا اللہ جس نے خلقت کو پیدا کیا ہے 6 دن میں، پھر سماوات والارض، اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اسی طرح وہ اپنے تمام بندوں کو ملاحظہ فرماتا ہے، اسی طرح وہ تمام اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، تمام جو ہے مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب بھی بادشاہ کو مل جاتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کرتا ہے بادشاہ، کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت تمہارے رخ کس طرف ہے، یعنی اس کا منہ اس وقت کس طرف ہے، کس طرف وہ منہ کر کے کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہے جو بھی ہے۔ اب اس بچے نے کہا بادشاہ ایک چراغ منگایا جائے۔ تیسرے سوال کا جواب تھا جب چراغ آیا تو بادشاہ نے سے کہا کہ اس کو جلاؤ، روشن کرو۔ جب روشن ہوا تو اس ننھے بچے نے کہا بتاؤ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ بادشاہ نے کہا اس کی روشنی تو بظاہر چاروں طرف ہے، اس کی کسی ایک پلے تھوڑی ہے، جہاں پر رکھو گے اس جگہ پر تو چاروں طرف ہوگی نا، بھلے تم دیوار لگا دو لیکن ہوگی تو چاروں طرف۔ تو اس بچے نے کہا بادشاہ جس طرح اس چراغ، یہ چھوٹا سا چراغ ہے، دنیاوی چراغ ہے، اس چھوٹے سے چراغ کی روشنی چاروں طرف ہے، تو میرا اللہ اس دنیا کو، اس خلقت کو پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح اس کی رحمت قدرت ہر جگہ ہے، چاروں طرف ہے۔ اب یہ بھی سوال کا جواب بادشاہ کو مل جاتا ہے کہ اچھا بتاؤ اس وقت تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہ سوال بڑا پیچیدہ تھا، بڑے لوگوں کی جو ہے سانسیں اٹک چکی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا یہ سوال کا جواب یہ بچہ دے پائے گا، کیا اس سوال کے جواب میں یہ بادشاہ کو لاجواب کر پائے گا؟ بس اس مسئلے پر سارے لوگوں کی نظریں جمع ہوئی تھیں۔ اب اس بچے نے کچھ دیر سوچ کر کہا بادشاہ میں نے 3 سوالات کے جوابات یہاں نیچے بیٹھ کر کے دیا، تو تخت پر بیٹھا ہے، بادشاہ یہ آخری سوال میں تیری کرسی پر بیٹھ کر کے تو نیچے کھڑا ہوگا میں تب دوں گا یہ چوتھا سوال کا جواب۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کہے کے مطابق نیچے آ گیا، نیچے آ کر کے اس بچے سے کہتا ہے ہاں تو بچے بتا اس وقت تیرا رب کیا کر رہا ہے؟ اب جیسے ہی بادشاہ نے یہ لفظ کہے وہ بچہ بادشاہ کی تخت پر بیٹھ چکا تھا، کرسی پہ بیٹھ چکا تھا، اس نے کہا بادشاہ میرا رب یہ کر رہا ہے کہ مجھ جیسے چھوٹے بچے سے تجھ جیسے بادشاہ کو ذلیل کر رہا ہے، مجھ جیسے چھوٹے بچے سے تجھ جیسے بادشاہوں کو وہ ذلیل کروا رہا ہے۔ میرا اللہ تو یہ کر رہا ہے تو بادشاہ بنا بیٹھا تھا، تجھے اوپر سے اتار کے نیچے کیا، نیچے والے کو بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیا ہے، میرا اللہ یہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ بارے میں جو سوال کیا تھا، یہ چاروں سوال کے جواب اس بادشاہ کو مل جاتے ہیں۔ اس نے سرخم کیا، تسلیم کیا اور اس نے اسلام کو سچا مذہب مانا، اور کئی لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ اسلام کے اندر بھی داخل ہو گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ با اختلافات باتیں لوگوں نے، مورخین نے لکھا ہے، لیکن کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ سوالوں کے جواب دے رہا تھا، مدرسے سے پڑھے ہوئے آ رہا تھا، وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آج حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، وہ امام اعظم تھے جو اس یہودی کے سوال کے جواب دے رہے تھے۔